بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا اختتام سورۃ الیاسین پر ہو چکا تھا اور آج انشاءاللہ سورۃ الصافات سے شروعات ہے۔ تو فرمایا والصافات صفا، اور صاف قطار باندھے ہوئے، یعنی کہ صف میں۔ فالزاجرات زجرا، اور ہانکتے ہوئے ڈانٹ کر۔ یہ کیفیت بیان ہو رہی ہے، یہ تین حالتیں ہیں۔ ایک تو صاف صف باندھے ہوئے، دوسرے یہ کہ ہانکتے ہوئے ڈانٹ کر، تیسرے فالتالیات ذکرا، پھر مل کر یاد سے، مل کر یاد سے، یعنی کہ یاد رکھ کر۔ تو یہ تین حالتیں بیان کی گئی۔ ایک وہ صاف بالکل صف باندھے ہوئے، دوسرا ہانکتے ہوئے ڈانٹ کر، تیسرا مل کر یعنی کہ گٹھے چلتے یاد سے۔ تو یہ تینوں حالتیں بیان کر کے جو بات کہی گئی، کیا اِنَّا إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ، کہ بے شک جو خدا ہے تمہارا وہ ایک ہی ہے۔ خدا جو لفظ ہے نا، الہ، یہ اردو میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے خدا۔ تو خدا کے اندر یہ سب چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ پالنہار ہوتا ہے، زندگی دینے والا، موت دینے والا، مصیبتیں دور کرنے والا، پریشانیاں دور کرنے والا، ہر قسم کی تکلیف دور کرنے والا، ہر قسم کے خوف سے بچانے والا۔ کوئی نہیں ہے مگر صرف ایک۔ تو ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ، کوئی خدا نہیں ہے مگر اللہ، مگر صرف ایک اللہ، تو اس کے اوپر ہمارا یقین بھی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہہ دیا پھر یقین نہیں ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ جس نے کہہ دیا کہ میرا رب اللہ ہے، پھر وہ اس کے اوپر قائم ہو جائے، تو اس کے لیے فرشتے پھر نازل ہوتے ہیں، اور اس کے لیے مطلب وہ خوشخبریاں ہیں۔ تو خیر فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، یعنی کہ آسمانوں اور زمینوں کا رب، پالنہار جو ہے وہ آسمانوں اور زمینوں کا، اور جو ان کے درمیان ہے ان دونوں کا، اور رب مشرقوں کا، یعنی کہ یہ ہے وہ رب۔ قرآن میں آتا ہے دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا، آگے جا کر آئے گا۔ تو یعنی کہ دو دفعہ سورج جدھر سے نکلتا ہے اور پھر غروب ہوتا ہے، تو یہ دو حصے بن جاتے ہیں۔ تو خیر اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، اور بے شک ہم نے مزین کیا دنیا کے آسمان کو زینت سے، ستاروں کی، یعنی کہ اس کو ستاروں سے آرائش دی اللہ پاک نے۔ کتنے خوبصورت لگتے ہیں رات کو جب ہم اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح پہلے دور میں ان سے مطلب وہ راستے معلوم کرتے تھے۔ تو وَحَفِظْنَا وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ، اور دوسرا جو ان کا مقصد ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا اور حفاظت کے لیے ہر شیطان سے جو سرکش ہے، یعنی کہ ہر بٹکے ہوئے برے شیطان سے اس کی حفاظت کی لی۔ وہ حفاظت کس طرح کی، یہ بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ کیوں حفاظت کی، لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب، نہیں، یعنی کہ وہ جو حفاظت اس لیے کی تاکہ وہ اللہ پاک نے فرمایا نہیں وہ کان لگا کر سن سکتے جو مقرب فرشتوں کی باتیں یا ملا اعلیٰ کی باتیں جو ہیں، یعنی کہ وہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سن نہیں سکتے، اور وہ
پھینکے جاتے ہیں ہر طرف سے، یعنی کہ جب وہ ان کی طرف سننے کے لیے جاتے ہیں، ہم آسمانوں کے اوپر دیکھتے ہیں ایک روشنی سی چل رہی ہے، تو وہ روشنی کا بھی یہاں ذکر آئے گا، دحورا ولہم عذاب واصب، بگانے کے لیے اور ان کے لیے عذاب ہے سلسلے وار۔ تو یہ تو مطلب وہ جو بگاتے کس سے ہیں، وہ شعلوں سے، وہ بھی دیکھیں اللہ پاک نے فرمایا الا من، جب وہ کچھ اچک لیتا ہے کوئی بات، الا من خفض الخطفۃ فاتبعہ شہاب ثاقب، یعنی کہ مگر جب کوئی اچک لے جاتا ہے کوئی چیز، کوئی لینے مطلب وہاں سے کوئی سن لیتا ہے یا کچھ اس طرح کا عمل ہو جاتا ہے اگر، تو کیا ہوتا ہے، پیچھے لگتا ہے اس کے ایک شعلہ چمکتا ہوا۔ ہم دیکھتے ہیں آسمان کے اوپر ایک مطلب ایسے لائٹ سے جا رہی ہے، بہت لوگ بولتے ہیں کہ یہ ستارہ ٹوٹا، ایسے محاوراتاً آج کل کافی دنیا جو بولتی ہے، اور اس کے اوپر بڑے غلط عقیدے بھی بنے ہوتے ہیں، بولتے ہیں جو جب ٹوٹے ستارہ تو جو مانگو وہ مل جاتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ ستارہ نہیں، وہ شعلے مارے جاتے ہیں، وہ جو محافظ ہیں اللہ پاک نے کھڑے کیے، وہ مارتے ہیں ان شیاطین کو جو اوپر جاتے ہیں یا سننے کا کوشش کرتے ہیں، سنتے ہیں یا مطلب اخذ کرتے ہیں کچھ تو۔ اور دیکھیں یہ بات اللہ پاک نے قرآن میں کافی دفعہ بیان فرما دی، اس کے باوجود بھی یہ عقیدے چلے آ رہے ہیں۔ تو فرمایا فاستفتہم اہم اشد خلقا ام من خلقنا انا خلقناہم من طین عارب، تو یہ اللہ پاک نے فرمایا آپ فتویٰ پوچھئے ان سے، فتویٰ لیجئے ان سے، یعنی کہ بات پوچھنا، یہ دیکھیں نا اللہ پاک یفتی، فتویٰ لیجئے ان سے، کس بات کا، کہ کیا وہ زیادہ سخت ہیں پیدائش میں یا جسے پیدا کیا ہم نے، یعنی کہ کیا وہ زیادہ، یہ اتنی چیزیں جو اللہ پاک نے یہ زیادہ سخت ہیں پیدائش میں، یا یہ جو دوسرے اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کو جس طرح پیدا کیا، بے شک ہم نے پیدا کیا انہیں مٹی سے، یعنی کہ چپکنے والی سے، ہم کو یعنی کہ جو انسان ہے اس کو اللہ پاک نے چپکنے والی مٹی سے پیدا کیا۔ تو اللہ پاک نے سوال یہ رکھا کہ کیا یہ اتنا کچھ جو اللہ پاک نے بنا دیا وہ مشکل ہے، یا یہ ایک چپکتے گارے سے جو آپ کو بنایا گیا ہے وہ مشکل ہے؟ بل عجبت ویسخرون، بلکہ تعجب کیا اور مذاق اڑاتے ہیں، تعجب بھی ہیں اور مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرُوا لَا يَذْكُرُونَ، اور جب نصیحت کیے جاتے ہیں تو نصیحت نہیں پکڑتے، یعنی کہ حالت یہ ہے، بنے وہ کس سے ہیں، سارا کچھ ان کے سامنے ہے، مشاہدے میں ہے، اتنی بڑی کائنات کا جو مالک ہے ان کے لیے آپ کو بنانا کوئی مشکل نہیں ہے، اس کی اتنی بڑی نشانیاں ہیں جو ہم روز مرہ دیکھتے ہیں، اس کے باوجود بھی حالت یہ ہے کہ مطلب وہ بات نصیحت اخذ نہیں کر رہے۔ اور یہ حالت یہ مت سوچے کوئی کہ یہ اس وقت کی حالت ہے، آج بھی یہی حالت چل رہی ہے، لوگ سنی انسنی کر رہے ہیں، اللہ کی اتنی بڑی نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی ان کے اوپر دھیان نہیں در رہے، اور نہ ہی اپنی حالتوں کو سنوار کر اپنی آپ کو اللہ پاک کی غلامی میں، جس کے لیے اللہ پاک نے انسان کو بنایا تھا، اس میں آ رہے ہیں۔ تو خیر ہر انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ تو فرمایا وَإِذَا رَأَوْا آيَاتًا يَسْتَسْخِرُونَ، اور جب دیکھتے ہیں کوئی نشانی تو مذاق اڑاتے ہیں، یعنی کہ دیکھ لینا، اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود بھی اس کے اوپر نہ آنا، یہی تو اس کا مذاق بنانا ہے۔ سب سے بڑی مذاق کیا ہوتی ہے؟ جب آپ کسی کی بات کو کان کے اوپر مت دھرو، یہ ہے مذاق بنانا۔ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے مگر ایک جادو کھلم کھلا۔ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ،
اور کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم البتہ اٹھائے جائیں گے. مطلب یہ نہ ماننے کا ایک جواز. آج بھی دنیا میں بہت سارے ہندو دیکھیں وہ جلا ہی دیتے ہیں, وہ سوچتے بھی نہیں. اسی طرح چائنس ہے. تو خیر یہ عقیدہ ان لوگوں کا ہے. آوا آباؤنا الاولون, اور کیا ہمارے باپ دادا جو پہلے تھے وہ بھی, یعنی کہ ہم بھی اٹھائے جائیں گے اور کیا وہ بھی اٹھائے جائیں گے. قل, آپ کہہ دیجئے نعم, ہاں ضرور. وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ, اور تم ذلیل و خوار ہونے والے, اٹھائے بھی جاؤ گے اور ذلیل و خوار بھی ہوگے. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ. یہاں پھر وہ زجرہ جو شروع میں پڑھا تھا, الزاجرات زجرا, یہاں پھر آ گیا کہ تو بے شک وہ ڈانٹ ہوگی ایک ہی, تو یکا یک وہ دیکھ رہے ہوں. یعنی کہ وہ جب ڈانٹ کر, وہاں تو کہتا ہانکتے ہیں ڈانٹ کر, وہاں ہانکے جائیں گے, ڈانٹے جائیں گے, ڈانٹتے ہوئے ہانکے جائیں گے. یہاں کیا ہے, وہ جو ڈانٹ ہوگی تو اس وقت کیا ہوگا, یکا یک وہ دیکھ رہے ہوں گے. وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ, اور کہیں گے ہائے افسوس. اس وقت وہ ہاتھ ملیں گے اور کہیں گے ہائے افسوس, یہی تو ہے دن فیصلے کا, یہی تو ہے دن. یعنی کہ اللہ پاک کا جو فیصلہ اس دن قانون سے فیصلہ کیا جائے گا. یعنی کہ اللہ پاک ترازو تولے گا, ترازو لگے گی, اور اس میں مطلب ہر بندے کے وہ اعمال تولے جائیں گے. تو وہ فیصلے والا دن, تو وہ جان لیں گے اس دن. ھذا یوم الفصل, ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون, یہ ہے فیصل کرنے کا دن جس کو تم جھٹلاتے تھے. یعنی کہ یہ وہ دن آ گیا جس کو تم نہیں مانتے تھے. احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون, اکٹھا کرو ان کو جنہوں نے ظلم کیا اور ان کے ساتھیوں کو, یعنی کہ ان کے ساتھ والوں کو, جو ان کے جوڑے ہیں یا جو بھی ان کے ساتھی تھے, ازواج تھے, اور نہیں جن کی تھے وہ غلامی کرتے, اور یعنی کہ ان کو بھی جن کی وہ یہ غلامی کرتے, ان سب کو اکٹھا کیا. پھر اللہ پاک نے حکم فرمایا من دون اللہ, اللہ کے علاوہ, فاہدوہم الی صراط الجحیم, تو ڈال دو ان کو رستے جہنم کے اوپر. یعنی کہ اکٹھا کرو ان سب کو. عبادت کن کی کر رہے ہیں؟ غلامی. ہم پیچھے سورہ یاسین میں پڑھ کر آئے ہیں, یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان, شیطان کی غلامی مت کرو. اللہ پاک نے فرمایا تھا نا کہ اے بنی آدم, کیا میں نے تم کو کہہ نہیں دیا تھا کہ شیطان کی غلامی نہ کرنا؟ تو آج لوگ شیطان کی غلامی کر رہے ہیں, نفس کی غلامی کر رہے ہیں. اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا کہ جن لوگوں کے اوپر اللہ پاک غضبناک ہوا, ان کو اللہ پاک نے بندر بنا دیا, ان کو اللہ پاک نے سور بنا دیا, اور ان کو اللہ پاک نے بنا دیا غلام سرکشوں کے. یعنی کہ سرکشوں کے غلام کیا ہے؟ آج دیکھ رہے جو بھی اللہ کے راستے کے اوپر نہیں ہے, جس طرح آج بڑے بڑے یہ حاکم بنے ہوئے ہیں, یہ کفر کا قانون چلا رہے ہیں, اور ان کے پیچھے لوگ ان کے جھنڈے اٹھا کر چل رہے ہیں. تو یہی ہے مطلب عبد الطاغوت. تو لہذا اللہ پاک نے فرمایا ان کو اکٹھا کرو, پکڑو, اور ان کو ڈال دو جہنم کے رستے پر. وقفوہم انہم مسئولون, اور اللہ پاک نے فرمایا روکو انہیں ذرا, ان سے سوال کیے جائیں گے. یعنی کہ ان سے پوچھا جائے گا, پوچھیں گے ان سے. ما لکم لا تناصرون, کیا ہے تم ایک دوسرے, یعنی کہ مدد تم نہیں کر رہے ایک دوسرے کی. وہاں دنیا میں تو آپ مطلب ان کے جھنڈے اٹھا کر چل رہے تھے, ان کے پیچھے بڑے ایک عالم تھا, اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے, وہ جو کچھ کہہ رہا تھا بس اسی کو فقہ اس نے بنا لیا. کسی نے شیعہ, کسی نے سنی, کسی نے کچھ, آپ اپنے فقہوں کے اوپر چڑھے ہوئے تھے. تو اللہ پاک وہاں ان سے پوچھے گا کیا ہے
آج تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے. بل ہم الیوم مستسلمون، بلکہ آج تو تم فرما بردار بنے ہوئے. آج تو بس مطلب سر نیچے کیے ہوئے ہیں اور چل رہے ہو جدھر تم کو چلایا جا رہا ہے. کیا ہے یہ؟ دیکھیں قیامت کے حالات ہیں یہ سب جو ہیں، یہ قیامت کے حالات. اللہ پاک کی مہربانی ہے، یہ اتنی بڑی کتاب ہے کہ اللہ پاک نے وہ سارے حالات اس میں منشن کر کے ہم کو بیان فرما دی، یعنی کہ کافی حد تک، تاکہ آج جو اپنے لیے مطلب اپنی فکر کرنا چاہے اور آج جو اللہ کے راستے کے اوپر آنا چاہے وہ آ جائے، اور جو بھٹکا رہتا ہے یا بھٹکا رہنا پسند کرتا ہے تو بس وہ پھر اس کی چوائس ہے. اسی لیے تو اللہ پاک نے قیامت رکھی ہے. تو فرمایا وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، تو ہو جائیں گے، متوجہ ہوں گے بعض کی طرف اور ایک دوسرے سے سوال کریں گے. وہاں پھر یہ دیکھیں یہ قیامت کے حالات بیان ہو رہے ہیں، وہاں پھر آپس میں وہ پھر سوال کریں گے. قالوا انکم کنتم تعتوننا عن الیمین، وہ کہیں گے کہ بے شک تم تو تھے آتے ہمارے پاس دائیں سے بھی. قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، کہیں گے بلکہ نہ تھے تم ہی مومن. وہ ان سے کہیں گے تم تو ہمارے پاس آتے رہتے تھے، ہمارے ادھر سے دائیں سے آتے تھے، لیکن وہ دوسرے ان کو کہیں گے کہ نہیں تم خود ہی مومن نہیں تھے. وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغین. یہاں آگے لفظ وہ کہیں گے کہ نہ تھے ہمارے لیے تم پر کوئی زور، یعنی کہ وہ جو حاکم تھے یا جن کو وہ پیچھے چل رہے تھے وہ وہاں کہیں گے ہمارا تو تم پر کوئی زور تو نہیں تھا، بلکہ تم تھے ہی قوم سرکش، تم خود ہی سرکش تھے. یعنی کہ ہم نے ہمارے بلانے کے اوپر تم آ گئے. جس طرح شیطان بھی کہے گا کہ میں نے ان کو خالی دل میں ڈالا تو یہ چل پڑے، تو وہ خود ہی سرکش تھے، کیونکہ ان کو جب پتہ چل رہا تھا کہ ایک طرف تو اللہ کی بات ہے، اللہ کا قانون ہے جس میں سب بہتری ہے. یہ دیکھیں آج دنیا کے مطلب کم سے کم علم رکھنے والے سے بھی آپ پوچھ لیں کہ کیا اللہ کا قانون جو اللہ پاک نے انسان کے لیے بنایا وہ بہتر ہے یا نہیں. یہ 100% بات ہے کہ وہ کہیں گے ہاں، لیکن اس کے باوجود بھی پڑھے لکھے لوگ بھی اس کے اوپر نہیں آ رہے، اس کو اپنا قانون نہیں بنا رہے. وہ انسان کا بنایا ہوا قانون جو جمہوریت ہے انہوں نے اس کو مسلط کیا جس میں کوئی بہتری نہیں، صرف نقصان کے علاوہ کوئی بہتری نہیں. تو خیر وہ کہیں گے کہ نہیں تم خود ہی سرکش تھے. فحق علینا قول ربنا انا لذائقون، تو سچ ہو گئی ہم پر بات ہمارے پروردگار کی اور بے شک اب ہم چکھنے والے ہیں. یعنی کہ اس وقت ان کو کلیئر ہو جائے گا کہ اب بھی ہمارا کوئی مطلب منہ خلسی والی بات نہیں ہے، ابھی ہم نے چکھنا ہے وہ جو عذاب ہے. فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، تو بکھایا ہم نے تمہیں بے شک ہم تھے ہی بہکے ہوئے، یعنی کہ ہٹے ہوئے بے فضول راستے کے اوپر ہم خود بھی تھے، ہم نے تم کو بھی ڈال دیا. یہ دیکھیں یہ اللہ پاک نے اپنی کتاب میں بیان اس لیے سارا کچھ کر دیا تاکہ آج آپ غور کر لیں، پھر وہاں بات نہیں ہوگی کہ جس میں آپ کا پچھتانا کوئی فائدہ مند دے گا. یہ آج کا پچھتانا ہے. آج اب آپ ساری زندگی آپ نے غلط گزاری، آج بھی آپ اپنی آنکھیں کھول لیں اللہ کی طرف. تائب کا مطلب ہوتا ہے لوٹ آنا، لوٹ آئیں اللہ کی طرف اور اپنے گناہوں کا کفارہ دیں اور واپس اللہ کے راستے میں آ جائیں. تو آپ کے اللہ پاک نے سورہ فرقان میں بیان فرمایا کہ اس کے گناہ نیکیوں میں بدل دیتا ہے اللہ کی ذات، جو اللہ کی طرف اس طرح تائب ہوتا ہے. تو یہ بات مت سوچیں کہ نہیں ہم بہت آگے نکل گئے ہیں، کوئی بات نہیں، وہ غفور الرحیم ہے. لیکن مرنے کے وقت سے پہلے آپ نے متوجہ پلٹنا ہے، تو تائب ہونا ہے اللہ کی طرف اور اپنے گناہوں کا کفارہ دینا اور آئندہ سے ایسے حرکتوں سے بچنا ہے، تب جا کر آپ کی کامیابی ہو سکتی ہے. تو فرمایا نہیں تو پھر یہی حال ہے جو یہاں بیان ہوا ہے. فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، تو بے شک وہ اس دن عذاب میں شریک ہوں گے. یعنی کہ دنیا میں تو ایک بڑا تھا دوسرا چھوٹا تھا، وہاں سب برابر ہوں گے. شریک کا مطلب ہوتا ہے
पार्टनर में कोई कमी पेशी नहीं, वो बराबर होते। वहाँ बराबर, यहाँ दुनिया में एक सरदार था, दूसरे कमज़ोर थे, वहाँ सब बराबर होंगे। इन्ना कज़ालिका नफ़अलु बिल मुजरिमीना, बेशक हम इसी तरह करेंगे साथ मुजरमों के, यानी कि जो मुजरम थे, अल्लाह की बात को मतलब सुनी अनसुनी करते थे, अल्लाह की बात के ऊपर नहीं चल रहे थे, तो उनके साथ अल्लाह पाक ने फरमा दिया कि ऐसा ही मैं अमल करूँगा मुजरमों से, क्योंकि वो मुजरम थे। इन्नहुम कानू इज़ा क़ील लहुम ला इलाहा इल्लल्लाहु यस्तकबिरून, इनकी हालत ये थी कि जब इनसे कहा जाता था कि नहीं है कोई इलाह मगर सिर्फ अल्लाह, तो उससे तकब्बर करते थे। मतलब क्या, ये देखिए साफ दो लफ्ज़ों में साफ बात है, लेकिन अब भी इंसान के वो तो बोलते हैं हम भी ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से खाली बात नहीं चल रही, उसके ऊपर तकब्बर किस तरह कर रहे हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह की बात, अल्लाह की बात को नहीं मान रहे, अल्लाह के हुक्म को पीछे फेंका हुआ है, अपने हुक्म ने गड़े हुए हैं। अल्लाह की बात जो अल्लाह पाक ने अपनी किताब में फरमा दी, बादशाह अल्लाह की ज़ात है, और उसने अपने हुक्मों को कुरान में फरमा दिया ये करना है और ये नहीं करना, ये वही कर रहे हैं जो अल्लाह पाक ने फरमाया ना करो। तफरका अल्लाह पाक ने क्या फरमाया, वला तफर्रकू, लेकिन आज तफरकेबाज कोई ना कोई हीलाबाजी करके अपने आप को तफरका लीगल कर रहे हैं, बोलते हैं नहीं ये तफरकाबाजी, ये तो ऐसी बात, हालांकि उनको पता है ये तफरका कर रहे हैं, अक्सरियत इंसान जानते हैं कि ये तफरका कर रहे हैं। तो खैर ये हालत है उनकी। खैर यहाँ इंशाल्लाह इख्तिताम करते हैं 35 नंबर आयत पर सूरत अस-साफ़ात की, और इंशाल्लाह यहाँ से आगे शुरुआत होगी। अस्सलाम वालेकुम।